السلام علیکم، میں ہوں آسیہ کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز نیٹ ورک۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے نور مقدم۔ آخر کون ہے یہ نور مقدم؟ نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا، اب تک اس کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، ہم ان تمام تر باتوں پر جو ہے وہ آج بات کریں گے۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور اب میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا پاکستان میں یہ ایک اکیلی نور مقدم تھی یا ایسی کئی اور نور مقدم ہوں گی جن کے کیسز جو ہیں وہ شاید رپورٹ نہیں ہوئے اور ہائی لائٹ نہیں ہو سکے۔ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، نور مقدم کے کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی، پولیس کی جانب سے کیا کچھ کیا گیا، انکوائری کہاں تک پہنچی، انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی، چلان کب پیش کیا گیا، کس طرح کا چلان جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اب آگے چل کر اس کیس میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثاقب سید۔ ثاقب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، نور مقدم کیس کے حوالے سے آلموسٹ تمام ناظرین کو جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ تو پتہ ہوگا ہی، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ایک اگر آپ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ اگر پہلے دے دیں کہ آخر یہ نور مقدم کا انسیڈنٹ تھا کیا، اور یہ سارا کیس جو ہے وہ کیا تھا۔ شکریہ آسیہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب بھی پاکستان میں کسی باپ کو یا کسی کو جب انصاف ملنے میں ذرا شک ہوتا ہے تو وہ روڈوں پہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آج نور مقدم کے والد جو ہیں شوکت مقدم، وہ ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، جو کیس پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نور مقدم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے والد جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ شاید ناانصافی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ کیس نور مقدم آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک ظلم ہوا ہے۔ جو زاہد جعفر ہیں، جو اس میں قاتل ہیں، جس نے بے دردی کے ساتھ نور مقدم کو قتل کیا، مختلف انکشافات ہیں، وہ آپ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ نور مقدم کے قتل کیس پولیس کی جانب سے جو نامکمل عبوری چالان ہے وہ بھی عدالت میں جمع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائبر کرائم کی جانب سے جو لیپ ٹاپ اور موبائل کی جو رپورٹ ہے وہ آگے جمع ہوگی، آنے کے بعد جمع ہوگی۔ اچھا، اس رپورٹ میں بڑے انکشافات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے انکشاف یہ ہے، زاہد جعفر کہتے ہیں کہ شادی نہ کرنے پر میں نے اس کو کمرے میں زبردستی بند کیا، اس کے بعد اس کو قتل کیا۔ لیکن دوسری جانب ایک دوسرا انکشاف یہ ہے ان کے والد کی طرف سے، جب اس نے قتل کیا نور مقدم کو تو اس نے اپنے والد کو کال کی کہ یار میں سے قتل ہوا ہے نور مقدم کا، تو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو قتل ہوا ہے اس کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے۔ سب سے بڑی اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں، یہ والد کی جانب سے کہا، مطلب ظاہر جعفر کے والد کی جانب سے یہ کہا گیا ظاہر جعفر کو کہ قتل ہو گیا تو اب ٹینشن نہ لیں، اب اس کو ہم کور کر لیں گے۔ میڈم ایسے ہوا ہے کہ والد کی جانب سے یہ بھی ہوا ہے، دوسری جانب پورا پری پلان، قتل کرنے کے بعد انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم اس قتل کو، کیونکہ پیسوں کا ایک زور ہوتا ہے، پیسہ آپ کو پتہ ہے وہ بولتا ہے، پاکستان میں تو پیسہ دیکھیے تو آپ اس کو یہ لگا کہ یہ نارمل سا قتل ہے ہمارے لیے، ہم پیسوں کے زور پہ یا پیسوں کی طاقت پہ ہم اس کو رفع دفع کر دیں گے۔ لیکن اللہ آپ کو پتہ ہے ظلم جہاں پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اس میں ان کے جو تراپی ورکس کے جو ورکرز ہیں، مطلب انہوں پھر بھیجے ہیں وہاں پہ اس کو پکڑنے کے لیے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے تراپی ورکس جو ہیں وہ اس قتل کو چھپا رہے تھے۔ اس میں یہ ثبوت ہے کہ جو لڑکا ہے محمود نام کا، اس کو جب اس کو کاٹا گیا تو وہ ملزم کہہ رہے کہ میں غلط فہمی کی وجہ سے اس کو میں نے مارا ہے، میں اس ٹائم ہوش میں تھا۔ تھراپی ورک کا جو ورکر تھا محمود، اس نے میڈیکل سلپ میں سٹارٹ میں ایکسیڈنٹ بتایا گیا ہے کہ یہ قتل جو ہے ایکسیڈنٹ ہے۔ سب سے بڑا جو بلنڈر انہوں نے کیا ہے، مطلب ایک لڑکی کو آپ نے اتنی بے دردی سے قتل کیا، اس کا گلا کاٹ دیا، اور اس کے بعد آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے۔ یہ بڑی، کیونکہ ہم نے کچھ تصاویر وہ دیکھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہم نہیں لے کے آ سکتے، آپ دیکھ سکتی ہیں اس۔ اچھا، 12 اگست کو جو ڈی این اے رپورٹ ہوا ہے، اس رپورٹ کے مطابق باقاعدہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قتل سے پہلے ریپ بھی کیا گیا؟ جی، ریپ بھی کیا گیا ہے 12 اگست کو جو رپورٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ آسیہ، یہ بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے ڈارک ویب کا نام سنا ہوگا، اس پہ یہ فروخت بھی کرتا تھا، یہ انکشاف ہوا ہے۔ مطلب یہ مطلب کی اور اس طرح کی تشدد کی اور ریپ کی ویڈیوز جو ہیں، وہ جو جس ویب سائٹ کا کافی عرصہ پہلے بھی ایک بڑا ایشو اس حوالے سے سامنے آیا تھا، اور راولپنڈی پولیس نے اور سائبر کرائم نے بڑا ایکشن بھی لیا تھا،
تو یعنی کہ یہ ویڈیوز یہاں وہاں پر فروخت کی جاتی تھی. بالکل فروخت کی جاتی ہے. دوسری جانب آپ کبھی بھی جو ڈارک ویب کے خلاف کبھی بھی آپ پروگرام نہیں کر سکتی, اس کے خلاف آپ ایکشن نہیں لے سکتی. وہ ہم بہت چھوٹے لیول کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ دنیا پاکستان میں یہ کافی اوپن ہو گیا تھا, لیکن اس کے خلاف کچھ ایکشن ہو گئے تھے جو ایکشن ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کام جو ہے تھوڑا سا رک گیا. مطلب حکومت کی طرف سے یا اس کی جانب سے کچھ اسٹریٹجیز بنائی گئی کہ تھوڑا ان کو اوور کم کیا گیا, مکمل طور پر اوبویسلی بند نہیں کر سکے اس کو تو پاکستان میں, لیکن کم کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو اب مزید اس میں ثاقب کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اس تمام تر کیس پر جو ہے وہ بڑی خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ تو نور مقدم کا کیس تو میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا, اس پر کافی سارے جو ہیں وہ لوگ انوالو ہو گئے, چونکہ میڈیا پر آیا تو اس کے بعد تمام لوگوں کو پتہ چل گیا. ایسی بہت ساری نور مقدم پاکستان میں موجود ہوں گی جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہوگا اور شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کی اسلام آباد میں میڈم, آپ کے اسلام آباد میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے اسلام آباد میں جو آپ کا کھنہ پل, اس میں کتنے واقعات ہوتے ہیں, کتنے نور مقدم جیسی لڑکیاں قتل ہو جاتی ہیں. کس نام سے؟ ایک غیرت کے نام سے قتل ہو جاتی ہے, جو بعد میں غیرت ہوتا ہے, بعد میں کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس کے گھر والے ان پہ تشدد کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے والد جو شادی کے بعد اپنے گھر سے ہمیں پیسے دو, ورنہ پیسے نہیں دو گے ہم آپ کو طلاق دے دیں گے, طلاق نہیں دیں آپ کو ماریں گے. اس طرح نور مقدم آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اگر اسی طرح ہم آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری جانب آپ کو میں آئس, اس میں جو ظاہر جعفر ہے اس نے آئس استعمال کی ہے. میں آئس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا سوں, میں نے کچھ ریسرچ کی ہے. آئس جو ہے نا, آئس آرٹ کیمیکل سے ملتی ہے. یہ کیمیکل ایسی ہے کہ اس سے پہلے جنگوں میں استعمال ہوتی تھی. آئس جو ہے استعمال کرنے کے بعد اس میں نیند نہیں آتی, 4 دن نیند نہیں آتی, آپ کا دماغ موو ہو جاتا ہے, آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, آپ کو نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, آپ کے دماغ میں جو سیل ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, پھر آپ کو ہر بندہ دشمن لگتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اپنے گاؤں کی دوں گا. گزشتہ دنوں ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو کسی جھگڑے پر اس کو 25 گولیاں ماری ہیں. ایک سگے بھائی کو بندہ غلطی سے گولی لگ جاتی, 1-2-25 گولیاں اس نے سر پہ, اس کے جسم پہ 25 گولیاں ماری ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو قاتل ہے زاہد جعفر, وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں تھا. لیکن اگر وہ ہوش میں نہیں تھا, اس کے جو باقی جو اس کے والدین ہو گئے کے لوگ تھے, گارڈ تھے وہاں پر. میڈم گارڈ کی آپ نے بات کی ہے, گارڈ جو جان محمد جو اس کا گارڈ تھا, باقاعدہ اس کو بولا گیا تھا نور مقدم باہر نہیں جانی چاہیے اور باہر سے کوئی اندر نہیں آنی چاہیے. جب آپ کی نور مقدم مطلب جھگڑے کے دوران وہ جب باتھ روم میں اپنے آپ کو بند کیے, باتھ روم سے جب وہ چلان لگائی ہے تو باقاعدہ اس نے روکا ہے, گارڈ نے روکا ہے, جی روکا ہے. اگر وہ نہ کرتی تو اس کے بعد وہ شاید وہ بچ سکتی تھی. دوسری جانب اس کے والد کا بہت بڑی غلطی یہ ہے, اس نے کال بھی کی ہے, اگر بر وقت وہ پولیس کو اطلاع دے دیتا تو شاید نور مقدم آج بچ سکتی. اچھا مجھے ثاقب یہ بتائیے گا کہ اب ایک تو عبوری چلان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ عبوری چلان جو پیش کیا گیا ہے اس میں کیا کچھ کمیاں ہیں, کیا اس حوالے سے ہمیں اگر تھوڑا سا آپ بتا سکیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے جو پولیس کی جانب سے عبوری چلان پیش کیا گیا. ایک تو سب سے اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عبوری چلان کافی دیر میں جمع ہوئی ہے. یہ تو پہلے ہفتے میں جمع ہونی چاہیے, لیکن چلو اس میں تو 12 ملزمان شامل ہیں, 12 ملزمان کے چالان باقی ابھی جمع ہونے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی FIA کی جانب سے جو لیپ ٹاپ اور موبائل میں جو ڈیٹا ہے وہ ابھی رپورٹ باقی ہے. لیکن باقی ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پولیس کسی کے ساتھ ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا. لیکن ابھی آج بھی جیسے کہ زاہد جعفر کے والد ہیں ذاکر جعفر, وہ آج اپنی وہ ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا, آج پیش ہوئے. لیکن عدالت نامہ پیش نہ کرنے پر جو سماعت ہے وہ 15 ستمبر تک ملتوی کر دیا. اچھا ثاقب یہ بتائیے کہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج کوئی احتجاج بھی جو ہے وہ نور مقدم کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے, وہ کیا احتجاج ہے اور کون کر رہا ہے وہ احتجاج؟ دیکھیں احتجاج تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اسٹارٹ میں کہ احتجاج ہائی کورٹ کے باہر ان کے جو فیملیز ہیں, ان کے والد شوکت مقدم وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. اس سے اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ وہ انہیں باقاعدہ وہ جو انصاف دلانے کے لیے کارڈز تھے وہ انہیں شو کروائے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, اگر ہم انصاف نہیں دیں گے تو آگے جائیں گے. جیسے کہ میڈیا میں اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے اب نور مقدم کے والد کو سڑکوں پر احتجاج جو ہے وہ کرنا پڑے گا, یعنی کہ اس کا انصاف کے سسٹم پر سے جو ہے وہ یقین اٹھا ہوا ہے, اس کو سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے. وہ کہ اس میں اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ بھرپور کوشش کی ہے مجرمان کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو اور انویسٹیگیشن کو مکمل کرنے کی اور صاف شفاف
انویسٹیگیشن کرنے کی، لیکن اس کے باوجود شاید کہیں کوئی کمی جو ہے وہ باقی رہ گئی. ثاقب سید ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، لیکن یہاں پر بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. حکومت کی جانب سے نور مقدم کیس پر آخر اتنی خاموشی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور آئندہ ایسے حادثات کو، ایسے انسیڈنٹس کو اور ایسے جرم کو روکنے کے لیے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے. اب تک کچھ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں کہا گیا. یہ ایک اکیلی نور مقدم نہیں ہے، پاکستان میں ایسی کئی نور مقدم ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے. ہم آئندہ پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ حکومت کی اس تمام تر صورتحال پر کیا اسٹریٹجی رہی، اور آگے حکومت آیا کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر اسی طرح کے حالات رہے اور اسی طرح کی نالائکیاں جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے کی جاتی رہی، پولیس کی جانب سے کی جاتی رہی، تو ہر دوسری لڑکی جو ہے وہ نور مقدم ہوگی اور ایسے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. اسلام آباد میں اگر اوور آل ہم بات کریں ثاقب سے، ایک اور ہم سوال جو ہے وہ چھوٹا سا جاتے جاتے کریں گے کہ ثاقب اوور آل کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. اگر اسپیشلی ہم اغوا اور زنا کی اور ریپ کے کیسز کی بات کریں تو اسلام آباد میں کیا دیکھتے ہیں؟ آئے روز تقریباً میری انفارمیشن کے مطابق 2-3 کیسز جو ہیں وہ ڈیلی کی رپورٹ ہوتے ہیں، اور اغوا کی کیسز رپورٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی بازیابی کے حوالے سے تو کبھی کوئی خبر نہیں ملی، اور جو ہیں وہ ماں باپ دیکھیں کچھ رپورٹ ایسی ہوتی ہے آسیہ کہ وہ درج نہیں ہوتی. اب وہ پتہ ہے درخواستیں دے دیتے ہیں تھانے میں. آپ کو تھانوں کا ماحول پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پرانا روایتی کلچر ہے ہمارا. رپورٹ ہو جاتی ہے لیکن اس پہ جو ہوتی ہیں ایف آئی آر نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسے کیسز سامنے آئی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں ایک عورت نے مجھ سے رابطہ کیا ہے آپ کے توسل سے. باقاعدہ اس کے گھر والے اس کو مارتے ہیں، کہ گھر والے مارتے ہیں. ان سے ہم سے رابطہ کرنے کا مقصد یہ کہ وہ پولیس کے پاس جا چکی تھی. پولیس کے جانے کے بعد وہ ہم سے رابطہ کرتے، پولیس والے جو ہیں مجھے انصاف نہیں دے رہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ صرف ایک عورت ہے جو اپنی آواز اٹھا سکتی ہے. اس طرح کی عورتیں اسلام آباد میں کافی زیادہ ہیں. ہم اسلام آباد کی بات کریں گے، اوور آل پاکستان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں پہ ہمارے منسٹر بیٹھتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن اتنا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے غیرت کے نام سے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. جیسے کہ ریپ کے کیسز آپ نے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریپ کیسز ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اب بھی جو ہے میڈیا میں شو ہونے کے بعد وہ اپنے کیسز کو اوپن کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں پٹھان فیملی ہوتے ہیں، وہ اپنے غیرت کی وجہ سے یہ کیسز اوپن نہیں کرتے. اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر انصاف بھی نہ ملا تو ہماری بدنامی بھی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ثاقب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم آئندہ پروگرام میں نور مقدم کیس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کرنا چاہیے. نور مقدم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بیک ڈور کوئی جو ہے وہ دونوں فیملیز کے درمیان کہیں کوئی مذاکرات تو نہیں ہونے جا رہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس طرح کی پیش گوئیاں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ شاید آگے چل کر دونوں فیملیز کے درمیان کوئی صلح ہو جائے گی اور یہ کیس یہیں کا یہیں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کیس یہاں پر ختم ہوتا ہے تو یہ صرف ایک نور مقدم کے ساتھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، اور ہم مجرمان کو یہ کھلی چھوٹ دے دیں گے کہ وہ آئندہ بھی لڑکیوں کو ایسے ہی استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد ان کو بے دردی سے قتل کر دیں. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں آپ ضرور بتائیں کہ نور مقدم کیس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، لوگوں کے کس طرح کے رویے اسپیشلی خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں.